عزت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنگیں اور تنازعات ہم نے شروع نہیں کیے۔ ٹرمپ کے ایران کو جوہری توانائی سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں، ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، ہمارا موقف خطے میں امن اور استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عزت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کا بیان پر رد عمل، کہا کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنگیں اور تنازعات ہم نے شروع نہیں کیے، ٹرمپ کے ایران کو جوہری توانائی سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز منگل کو ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کی ایڈوانس ٹیم اسلام آباد میں موجود۔ امریکہ کی مذاکراتی ٹیم خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچی۔ مذاکرات کے لیے امریکی وفد 2 مرحلوں میں پاکستان پہنچے گا۔ پہلے مرحلے میں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق اگر امریکہ اور ایران کسی ڈیل پر متفق ہو گئے تو صدر ٹرمپ اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان معاہدے پر دستخط کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وفد اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی دیگر حکام کے ہمراہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی، عسکری صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فوج قربانی اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی، عسکری صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فوج قربانی اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی، عسکری صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فوج قربانی اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں میں گفتگو تقریباً 45 منٹ جاری رہی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ کہا یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کے حق میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی علی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پر اعتماد ہوں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ خلیجی عمان میں کشیدگی میں پھر اضافہ، امریکی صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی جہاز قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹروتھ پر بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی پرچم بردار مال بردار جہاز توشکا کو امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے روکا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ دی گئی مگر ایرانی عملے نے مبینہ طور پر حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی موقف کے مطابق بحریہ نے کارروائی کرتے ہوئے جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنا کر اسے روک دیا، جس کے بعد جہاز امریکی میرینز کے قبضے میں لے لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تقریباً 900 فیٹ طویل پہ جہاز غیر معمولی طور پر بڑا ہے اور اب امریکی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جہاز میں کیا موجود ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔